السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک جلدی ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھتے رہیے کہ ہم نے آج تفصیل سے رمضان کی تیاری سے متعلق آپ کو کچھ تجاویز دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے۔ رمضان کی فضیلت اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ان قریب تم پہ ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، تو جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے، ساتھ ہی یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس کسی نے روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے روزے میں کمی کے بغیر اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا، جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ اس سے روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے ماتحتوں سے ہلکا کام لیا، اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ اگر ہم استقبال رمضان کے لیے تیار ہیں تو ہمیں چند باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدام کریں۔ اس ذیل میں چند چیزیں آتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا، کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں، تو ہمیں اس کے لیے خدا سے توبہ استغفار کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے، گناہوں کا جو فاصلہ انسان اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، جو رمضان کے دیگر عبادات میں بھی معین ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مومنو، تم سب مل کے اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے تم فلاح پا جاؤ۔ توبہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، توبہ سے اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ آپ سے یہ دعا منقول ہے، اے اللہ، ہمیں رجب و شعبان میں برکت دے اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے۔ اسی طرح اگر گزشتہ رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو انہیں فوراً شعبان کے مہینے میں ادا کر لینا چاہیے۔ ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، میرے ذمہ رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے، اس لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں وقفے سے روزے رکھنے چاہیے، تاکہ پوری طرح نشاط رہے اور اس بات کا احساس رہے کہ آئندہ ماہ کے تمام روزے رکھنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، مگر پورے ماہ کے روزے صرف رمضان ہی کے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں ہی پورے ماہ کے روزے رکھتے اور ماہ شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، جیسی نیتیں ہوتی ہے معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے آغاز ہی میں اپنی نیت کو درست کریں، بہت سے نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں، مثلاً تلاوت قرآن پاک کی کثرت، گناہوں سے توبہ کا اہتمام، دعا اذکار کی پابندی، عبادت کا التزام، لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نیت، شعبان کے کچھ روزے رکھنا تاکہ آئندہ ماہ کے لیے مشق ہو جائے اور سنت بھی پوری ہو جائے، دینی و تربیتی کتابوں کا مطالعہ کرنا، رمضان سے متعلق دینی بیانات جو کتابوں کی شکل میں موجود ہو یا اور مواد کی شکل میں موجود ہو تو ان کا سننا، تاکہ رمضان کا احساس دل میں رہے اور اس کی تیاری پر توجہ ہو سکے۔ رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں نزول قرآن ہوا۔ اس مناسبت سے عام دنوں کے مقابلے میں لوگ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ تلاوت ایک عبادت ہے، اس لیے بھی اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر یہ عمل بھی تیاری چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم شعبان کے مہینے سے اپنی یومیہ مسلسل تلاوت شروع کر دیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں ایک بار پورے قرآن کا ترجمے کے ساتھ اعادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ماہ رمضان کا یومیہ پروگرام
ترتیب دیں۔ یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں زیادہ وقت عبادت میں صرف کرنا ہے، فرض کے ساتھ نوافل کا بھی بکثرت اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے یومیہ پروگرام ترتیب دیں جس میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ فجر سے پہلے کے کام یعنی کہ تہجد کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ جو مطیع فرما بردار رات کے پہر میں سجدہ اور قیام کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کی امید لگاتا ہے۔ سحری کا اہتمام کیا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ دعا اور اذکار میں اپنا وقت لگائیں، خاص طور سے اذان اور نماز کے دوران اوقات میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور نماز کے درمیان کے وقت دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے بعد سے طلوع شمس تک ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے مسجد میں قیام کو لازم پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے۔ اس دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن میں برکت دے۔ غربا پر مال تقسیم کریں۔ اگر صاحب حیثیت ہیں، خدا نے مال و دولت سے نوازا ہے تو غربا پہ مال خرچ کریں اور انہیں افطار کرانے کا نظم کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔